اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلق ہے، بیزاری ہے، الی الذین، ان لوگوں سے، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، من المشرکین، مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے، قطع تعلق ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں جو ترتیب موجود ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، 8 سورتیں پہلی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 113 ہے۔ قرآن پاک میں کل 114 سورتیں ہیں، تو اس میں سے 113ویں نمبر پر یہ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ سن 9 ہجری میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سن 9 میں گویا آخری دور میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورہ میں توبے کا ذکر ہے۔ دوسرا، اس سورت کا نام سورۃ البرات بھی ہے، چونکہ اس کی ابتدا لفظ برات سے ہوتی ہے تو لوگ سورہ برات کہتے ہیں۔ دونوں نام ہیں، اصل نام سورۃ التوبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ملتی، جبکہ باقی جتنے سورہ ہیں قرآن پاک میں ان کے ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی، لہٰذا اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک اور قیامت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے حضرات صحابہ کرام کی امانت، دیانت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے دین کی کوئی بات ان کو ملی ویسے ہی آگے جا کر کے نقل کر دیجیے، یہ ان کی امانت اور دیانت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اصل دین کو محفوظ کیا اور پھر اصل دین کو آگے اگلی نسل تک پہنچا دیا۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اصل دین کو سمجھیں اور پھر آگے نقل کریں بریوں سے ماں ہو جائیں گے، اور اگر ہم ملاوٹ کریں گے، اگر ہم اس کو چھپائیں گے، اور اگر ہم اگلی نسل تک اس کو صحیح نہیں پہنچائیں گے، کل قیامت کے دن ہم مجرم ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ ظاہر ہے آج اس وقت جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 نہیں، چلو میں 150 کہہ دیتا ہوں، 150 سال کے بعد ایک بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ 150 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے، دنیا تو ہوگی جب تک اللہ کے حکم کے مطابق موجود ہے، تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ دین کیسے سیکھیں گے، کیسے سمجھیں گے، ان تک دین کون پہنچائے گا؟ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے جی۔ اس وقت جو لوگ ہیں، پہلے تو 100 سال کے بعد مشکل، اس لیے کہ عمریں کم ہیں، چلو 150 کر لیں گے۔ 150 سال کے بعد ایک آدمی بھی اس وقت جتنی دنیا میں ہے، شاذ و نادر کہیں ایک آپ کو مل جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نہیں ہوں گے جو صورتحال ہے جی۔ اب جو لوگ اس کے بعد آئیں گے، ظاہر ہے وہ ان میں مسلمان بھی ہوں گے، انہوں نے دین کے مطابق وقت بھی گزارنا ہوگا، ان میں اللہ کے اولیاء بھی ہوں گے، ان تک اصل دین کون پہنچائے گا؟ آج اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے، ان کا ہے، وہ کہیں ان کا نہیں، ان کا ہے، ہم کہیں نہیں مولوی میرے طبیعت کے مطابق بات کرے تو پھر تو یہ مولوی ٹھیک ہے، اور اگر وہ اللہ اور رسول کی بات کرے پھر ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں غلط ہوں گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالی ہمارے اکابر کے قبروں پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے آج تک ہمیں دین پہنچایا۔ ہمارے سامنے اصل قرآن پاک موجود ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی
اوریجنل اور اصل تصویر موجود ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں، سیکھ کے عمل کریں اور اگلی نسل تک پہنچائیں۔ تو بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اب بسم اللہ پڑھیں گے تلاوت تو کیا حکم ہوگا؟ اگر پہلی مرتبہ جس طرح ابھی ہم نے شروع کیا یہیں سے تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور پھر کہیں گے براءۃ من اللہ و رسولہ۔ اور اگر آپ تلاوت جاری رکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے سورہ انفال کی آپ نے تلاوت کر لی اور اس کے بعد بند نہیں کیا، وقفہ نہیں کیا، کوئی کلام نہیں کیا، باتیں نہیں کی اور سیدھا آگے جا رہے ہیں، تو اس وقت صرف پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے جاری رکھے براءۃ من اللہ، یعنی پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں بہت اہم ہے، اس لیے کہ آخری دور میں نازل ہوا تھا اور اس وقت اسلام مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے وہ جو شروع والی کیفیات وہ نہیں رہے تھے، اس لیے سخت حکم ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، بیزاری ہے، قطع تعلق ہے، بائیکاٹ ہے۔ اب یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا مرو گے یا اسلام قبول کرو گے۔ اب وہ جو شروع میں دور تھا نا وہ نہیں تھا مسلمان ہو جاؤ، پیسے دیتے تھے، مؤلفۃ قلوبہم زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک تھا نا، اس وقت مسلمان تھوڑے تھے۔ اب اسلام مضبوط ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا اور غزوات سارے ہو چکے تھے، اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو پھر مرنے کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اب ایک مضمون کہ جن مشرکین عرب سے معاہدہ تھا اور اب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب ان سے جو ہے وہ اعلان برات اور اعلان بیزاری کر دیا جائے اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جائے۔ آگے آ رہا ہے جی، اگلی آیت ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، 4 مہینے تک گھومو پھرو، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِ اللَّہ، کہاں تک جاؤ گے، کہاں چھپ جاؤ گے، کہاں گم ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں جہاں چاہیں پھریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مدت کے اندر اسلامی برادری میں داخل ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ اس مدت کی گزر جانے کے بعد پھر جہاں پائے جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں ملے کڑکا چھوڑو ان کو۔ پھر فَاقْتُلُوا صاف حکم ہے۔ اب یہاں وہ منافقانہ باتیں نہیں چلیں گی، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، یہاں فَاقْتُلُوا کا حکم ہی دیا گیا ہے۔ وہ امن اپنی جگہ پر ہے اور قتال اپنی جگہ پر ہے، تو قتل کر دیے جائیں۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو اسلام لے آئیں یا پھر قتل کے تیار ہو جائیں۔ دوسرا مضمون اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں سے اسلام کا کوئی عہد تو نہیں تھا، کوئی معاہدہ تو نہیں تھا، یا ایسا عہد تھا جس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، یعنی بعض ایسے تھے کہ ان کے ساتھ 1 سال مہینے ایگریمنٹ کا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا، لیکن اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں تھی، ان کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ اب ہم آئندہ کوئی معاہدہ نہ کرنا ہے اور نہ رکھنا ہے جی، اب کفر سے صلح اور عہد کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ ابتدا میں تھا، اب نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر اسلام قبول کر لیں تو ان کی سعادت ہے، ورنہ سرزمین عرب کو اپنے ناپاک وجود سے خالی کر دو، جاؤ کہیں، لیکن کہاں چلے جاؤ گے، اس لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پھر جہاں پکڑے جاؤ گے وہیں قتل کر دیے جاؤ گے۔ حیث وجدتموہم، دوسری قسم وہ لوگ تھے۔ تیسری قسم جن لوگوں کا اہل اسلام سے کوئی ایسا عہد جس کی مدت مقرر ہو اور وہ اپنے عہد پر بھی قائم ہوں اور ان کے عہد کی مدت اہل اسلام کو پوری کر دینے کا حکم ہوا ہو، خواہ وہ کتنی ہی ہو، یعنی مسلمانوں نے ان سے کوئی عہد کیا تھا اور مدت مقرر کی تھی، یہ پہلے والے وہ تھے کہ جو کافروں کی طرف سے تھے۔ اب ان اعلانات کے بعد براءۃ من اللہ و رسولہ، گویا سرزمین عرب اب بت پرستی وہاں کا خاتمہ ہو گیا،
وہ کعبہ کہ جہاں بت پڑے ہوتے تھے، ننگا لوگ طواف کرتے تھے، اب وہ چیز نہیں رہے گی۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا اسلام قبول کریں اور یا پھر مرنے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ اب کعبہ جو ہے وہ مشرکین کے قبضے میں نہیں رہے گا۔ روم کی جو عیسائی سلطنت تھی، جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کے اس کے دبانے کی تیاری کر رہی تھی، ان کی بابت بھی خبریں اور ان سے جو لڑائی آئندہ ہوگی اس کے بارے میں بھی اس سورہ مبارکہ میں ہدایات دے دی گئی۔ منافقین کے ساتھ اب کسی طرح کی نرمی نہ برتنے اور مسلمانوں کو ان سے الگ اور ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت بھی دے دی گئی اس سورہ مبارکہ میں۔ سورہ کے آخر میں مجاہدین اسلام یعنی مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم پر جو توجہات اور عنایات خداوندی ہوئی تھی ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور صحابہ کرام میں سے جو 3 حضرات تھے جو غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، ان کی دعا کی قبولیت کا بھی ذکر ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کمال شفقت کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، سن 6 ہجری میں، اور کفار نے رکاوٹ ڈالی اور مکہ میں جانے نہیں دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک عہد نامہ فریقین کی رضامندی سے مرتب ہوا، جس کے دفعات کی پابندی 10 سال کے لیے ضروری قرار دے دی گئی تھی۔ سن 6 میں ہوا تھا اور 10 سال کے لیے اس کی پابندی تھی۔ وہ مشہور ہے، اسکول کی کتابوں میں بھی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی تمہارے پاس چلا جائے تو تم ہمیں واپس کرو گے، لیکن اگر تم میں سے کوئی ہمارے پاس آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ صلح حدیبیہ شروع میں یہ سمجھے کہ ایک تعبیر میرے لیے مشکل ہے کہ صحابہ کرام کے دل تسلیم نہیں کر رہے تھے اس چیز کو کہ ہم اب عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے تو ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے؟ اللہ بھی برحق ہے، رسول اللہ بھی برحق ہے اور ہم بھی برحق ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ لیکن قیادت کا فیصلہ تھا اور قیادت کا فیصلہ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کارکن تو ان کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن قیادت کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بڑی دور تک ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، واپس ہو جاتے ہیں۔ واپس ہو گئے۔ وہی صلح حدیبیہ بعد میں جتنے فتوحات ہوئے، جتنی اسلام کو پاور اور اسٹرینتھ اور طاقت ملی، اس کی بنیاد کیا ٹھہری؟ صلح حدیبیہ۔ چنانچہ عرب کے مختلف قبائل کے متعلق یہ طے پایا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور قبیلہ بنو بکر وہ قریش مکہ کا ساتھی ہو گیا۔ غرض کے سال بھر کوئی بات تو پیش نہیں آئی۔ جب سن 7 ہجری قرارداد کے مطابق عمرہ قضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لے گئے، 6 میں تو آپ واپس ہو گئے، اور یہ طے پایا کہ اگلے سال آپ لوگ آ جائیں عمرہ کر لیں۔ چنانچہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ فراغت کے بعد مدینہ واپس ہو گئے۔ 6 یا 7 ماہ کے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے 17 یا 18 مہینے گزرنے پر قریش کے جو ساتھی تھے نا، قبیلہ بنو بکر، انہوں نے رات کو اچانک مسلمانوں کے جو ساتھی قبیلہ تھا نا بنو خزاعہ، اس پر حملہ کر دیا، اور قریش نے یہ سمجھ کر کہ اول تو رات کا وقت ہے، کون دیکھتا ہے، چپکے سے انہوں نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو اس کی کیا خبر ہوگی کہ قریش نے اپنے حلیفوں کا ساتھ دیا اور ہتھیاروں اور جوانوں سے ان کی مدد کی۔ اس طرح گویا اپنا کیا ہوا عہد توڑنے میں خود انہوں نے پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معاہدات کیے تھے ایسے نہیں توڑے تھے، اس لیے کہ معاہدے کی پاسداری مسلمانوں کے لیے ضروری، پہلے کریں نہیں، خوب سوچ سمجھ کر کے معاہدہ کریں، لیکن جب کریں تو آپ نہ توڑیں۔ اگلا توڑتا ہے تو وہ اپنے کام کا خود ہی جواب دہ ہے، مسلمانوں کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ جب بنی خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس طرح بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی پوشیدہ طریقے پر تیاری کر کے 8 ہجری میں قریش پر لشکر کشی کر دی اور مکہ معظمہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے وقت عرب کے قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کے مختلف قسم کے تعلقات تھے۔ مکہ پر قبضہ ہونے کی یہ معنی تھی کہ تمام جزیرۃ العرب پر قبضہ ہوگی، اس لیے کہ وہ
ہیڈ کوارٹر تھا، مین جگہ تھی. جس طرح آج کل جو دارالحکومت ہوتی ہے لوگ اس کا نام لیتے ہیں، اس کو فتح یا شکست کی تعبیر سے یاد کرتے ہیں. تو اسی طرح مکہ فتح ہونے کے بعد گویا کہ پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ اب مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گیا. چنانچہ 9 ہجری میں سورۃ توبہ پر نازل ہوئی، جس میں تمام جزیرۃ العرب کو براہ راست مسلمانوں کے بلا شرکت غیر زیر اقتدار لانے کا فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ سورہ برات ہے، اور اس کے اور سورۃ الانفال کے جو مضامین ہیں وہ آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں. یعنی وہاں بھی جہاد کا ذکر تھا، یہاں بھی جہاد کا ذکر ہے، وہاں بھی اسلامی احکامات اور یہاں بھی اسلامی احکامات. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.